آئیے آج فن لینڈ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر شمالی یورپ کے اس ملک کے کچھ دلچسپ پہلو دیکھتے ہیں۔ امن، قدرتی خوبصورتی اور خاص طور پر وہ ان کا مشہور تعلیمی نظام۔ جی بالکل۔ مقصد یہی ہے کہ ان معلومات سے اہم باتیں نکال کر سامعین کے سامنے رکھیں۔ بالکل، فن لینڈ کا ذکر تو اکثر ہوتا ہے، اور صرف خوبصورت جھیلوں یا ٹھنڈے موسم کی وجہ سے نہیں۔ اصل میں ان کا تعلیمی ماڈل، سماجی ڈھانچہ، ان میں کچھ ایسی خاص باتیں ہیں جن پر دنیا بھر میں بات ہوتی ہے۔ جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ بھی یہی دکھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی باتوں سے شروع کریں۔ شمالی یورپ میں ہے، رقبہ تو کافی بڑا ہے، لیکن آبادی سنا ہے کافی کم، صرف 5.5 ملین۔ جی ہاں، آبادی نسبتاً کم ہے۔ اور جو ہم نے پڑھا اس میں بار بار ذکر ہے کہ ملک بہت پرسکون، صاف ستھرا اور منظم ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ مطلب اتنا آئیڈیل؟ دیکھیں، صفائی اور ایک نظام وہ تو بالکل نمایاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ موسم البتہ وہ کافی شدید ہے۔ سردیوں میں تو درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، یہ عام بات ہے وہاں۔ -20 بہت زیادہ ہے۔ جی، اور ہر طرف برف ہی برف۔ لیکن یہی موسم وہاں کی ایک پہچان بھی ہے۔ سوچیں، وہ برفیلی خاموشی اور پھر گھر کے اندر وہ گرمائش، وہ آرام۔ اور گرمیاں؟ سنا ہے وہاں آدھی رات کو بھی سورج نکلتا ہے، مڈ نائٹ سن۔ جی ہاں بالکل، گرمیاں وہاں کافی خوشگوار ہوتی ہیں، مطلب 15 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان۔ اور شمال میں، خاص طور پر لیپ لینڈ کے علاقے میں، وہاں تو کئی ہفتوں تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو بالکل الگ ہی تجربہ ہوگا۔ یقیناً۔ اور قدرتی خوبصورتی کی بات کریں تو 1000 جھیلوں کی سرزمین والا جملہ تو بہت مشہور ہے، لیکن معلومات میں ایک بات تھی جس نے مجھے حیران کیا کہ اصل میں وہاں 1,80,000 سے زیادہ جھیلیں ہیں، 1000 نہیں۔ بالکل، اصل تعداد تو کہیں زیادہ ہے۔ یہ ناقابل یقین لگتا ہے نا؟ اور صرف جھیلیں نہیں، گھنے جنگل، صاف ہوا، یہ سب مل کر فن لینڈ کی فطرت کو بہت بہت خاص بناتے ہیں۔ اور وہاں کے لوگ بھی کہا جاتا ہے کہ فطرت سے بہت قریب ہیں۔ اچھا، لوگوں کی بات آئی تو مواد میں ایک لفظ بار بار آیا، سسو، SISU۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف ہمت کو کہتے ہیں یا کچھ اور ہے؟ یہ ہمت سے تھوڑا بڑھ کر ہے۔ سسو کا مطلب ہے ایک طرح کی اندرونی طاقت، لچک اور ثابت قدمی، خاص طور پر جب حالات بہت مشکل ہوں۔ یہ صرف پرانی باتوں یا مشکلات کا مقابلہ کرنے تک نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسے فن لینڈ کی آج کی کامیابیوں سے بھی جوڑتے ہیں، جیسے ٹیکنالوجی میں ان کا آگے ہونا۔ یہ ایک ثقافتی رویہ ہے جو کہتا ہے کہ ہار نہیں ماننی، ڈٹے رہنا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں فن لینڈ کے شاید سب سے مشہور پہلو پر، تعلیمی نظام۔ مواد کہتا ہے دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ ایسا کیا خاص ہے اس میں؟ کیا صرف اس لیے کہ تعلیم مفت ہے؟ مفت تعلیم تو ہے ہی، وہ بھی یونیورسٹی کی سطح تک، لیکن اصل وجہ شاید کچھ اور ہے۔ جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کامیابی کی وجہ اصل میں طلباء پر کم دباؤ ہے، کھیل کود اور عملی کام پر زیادہ زور ہے۔ اوہ! اور سب سے بڑھ کر اساتذہ کو جو آزادی اور عزت دی جاتی ہے، انہیں پوری چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ پڑھانے کے نئے طریقے آزمائیں۔ معاشرہ ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ فوکس رٹا لگانے پر نہیں، بلکہ یہ سکھانے پر ہے کہ سیکھنا کیسے ہے۔ یعنی اساتذہ کا کردار مرکزی ہے۔ یہ بات تو واقعی اہم ہے۔ اچھا، تعلیم کے بعد روزگار کا کیا حال ہے؟ اور صحت کا نظام؟ معلومات کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ کیا وہاں مواقع ہیں؟ جی، مواد کے مطابق IT، صحت، انجینئرنگ، تعلیم اور تعمیرات جیسے شعبوں میں مواقع موجود ہیں۔ خاص طور پر کچھ انجینئرنگ فیلڈز میں ماہرین کی ضرورت کا ذکر ملتا ہے۔ صحت کا نظام بھی اعلیٰ معیار کا اور یوں سمجھیں کم خرچ بتایا گیا ہے۔ زیادہ تر علاج سرکاری ہسپتالوں میں بہت کم قیمت پر یا مفت دستیاب ہے۔ ہاں، یہ بات بھی ہے کہ کچھ ذرائع میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اگر علاج فوری نہ ہو تو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، جو ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں ایک ہلکی پھلکی مزے کی بات، سینٹا کلوز۔ مواد کہتا ہے کہ ان کا سرکاری گھر فن لینڈ میں ہے، لیپ لینڈ میں۔ ہاں بالکل، یہ ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ روانیمی شہر میں پورا سینٹا کلوز ولیج بنا ہوا ہے جو سارا سال کھلا رہتا ہے۔ اچھا جی، خاندانوں اور خاص طور پر بچوں کے لیے تو یہ ایک جادوئی جگہ مانی جاتی ہے۔ تو مجموعی طور پر جو معلومات ہم نے دیکھیں
اس سے تو یہی لگتا ہے کہ فن لینڈ فطرت، جدت ترازی اور ایک منفرد سماجی سوچ کا ایک دلچسپ مرکب ہے۔ یہ ایک پرسکون زندگی گزارنے یا پھر سیر و تفریح کے لیے ایک بہت پرکشش جگہ معلوم ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن میرے خیال میں یہاں ایک گہری بات بھی ہے سوچنے کی۔ فن لینڈ کی کہانی صرف مفت سہولیات یا خوبصورت مناظر کی نہیں ہے۔ یہ سیزو کا تصور، تعلیم میں اساتذہ پر وہ بھروسہ، فطرت سے وہ گہرا تعلق، یہ سب چیزیں مل کر کیسے ایک کامیاب اور مستحکم معاشرہ بناتی ہیں۔ شاید اصل سبق ان ثقافتی اور سماجی عوامل کے امتزاج میں ہے جن پر اکثر ہماری نظر نہیں جاتی۔